حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماءہم شر من تحت عدیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ و الیہم تعود، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ وہی حدیث مبارک ہے جس کا کچھ حصہ کل سامنے آیا تھا کہ یوشک ان یاتی زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ۔ اس کی تشریح تو کل میں نے آپ کو بتائی۔ آج کا یہ جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا حدیث مبارکہ کا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا نام رہے گا، کردار نہیں، قرآن کی رسم رہے گی، عمل نہیں، مسجدیں بنی ہوئی خوبصورت ہوں گی، دینی لحاظ سے کوئی تربیت نہیں۔ ایسا زمانہ ہوگا کہ اس زمانے کے علماء بہت ہی شر اور گندے ہوں گے۔ آسمان کے نیچے جتنے انسان رہنے والے ہوں گے سب سے گندے علماء ہوں گے، مولوی ہوں گے۔ ان کے ہاں سے ہی فتنہ نکلے گا، پھر فتنہ انہی کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ ایسا گندہ زمانہ آ جائے گا، ایسے پلیت لوگ آ جائیں گے، جو امت کے رہنما ہیں وہ سب سے زیادہ گندے ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر جہاں کہیں تباہی آتی ہے، جہالت اور فساد آتا ہے تو نبی اسی کو سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آگے تشریف لے گئے تو پھر اس کے وارث علماء وہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جب خود علماء ایسے گندے ہو جائیں تو پھر انسانوں کا کیا بنے گا؟ تو اس سے مراد کون ہیں؟ علماء نے، محدثین کرام نے لکھا ہے، وہ علماء مراد ہیں جو طاقتور کے ظلم کے خلاف نہ بولیں، جو گندے ماحول کے ساتھ خود بھی اسی کے اندر چل پڑیں اور اس کا مقابلہ نہ کریں، وہ علماء مراد ہیں۔ کہ گندگی نظر آ رہی ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں، یہ اس کو شراب کو برا نہیں کہتا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ کوئی ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم کے خلاف بات نہیں کرتا کہ پھر میرے اوپر ظلم نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے کوئی بدعت ہو رہی ہے، کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے، یہ ظالم سمن بکمن عمیٌ، اندھا بہرا ہو کر کے بیٹھا ہے کہ نہ زبان سے بولتا ہے، نہ کانوں میں جیسا کہ اس کے کوئی جوں تک رینگتی ہے، پرواہ ہی نہیں ہے ظالم کو۔ تو یہ ہے سب سے گندے لوگ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگ بھی ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ جب انگریز نے یہاں برِ صغیر میں ظلم کیا تو علماء دیوبند نے اس کے مقابلے کے لیے میدان کے اندر نکلے۔ یہاں خالق دنہ حال کے اندر سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے اوپر کیس چلا، دیوبند کا بزرگ تھا شیخ الاسلام۔ تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز قوم کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اس کی فوج میں بھرتی نہ ہو۔ تو انہوں نے اس کو بلایا حکومت نے، آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ بولا ہاں فتویٰ دیا ہے۔ بولا کہ حکومت کے خلاف فتویٰ دینا یہ تو بغاوت ہے؟ بولا ہاں پتہ ہے۔ بولا بغاوت کی سزا کیا ہے پتہ ہے؟ بولا ہاں پھانسی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہیں پھانسی دینی ہے تو دے دو، پھر اپنی چادر دکھائی کہ میں کفن اپنے ساتھ لے آیا ہوں، مقابلہ کروں گا، مر جاؤں، مارا جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، لیکن ظلم کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ تو ایسے عالم کے اندر یہ جو فرقے واریت ہمارے اندر ہے نا، یہ اس زمانے میں شروع ہوئی تھی۔ پہلے یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعوں کے آپس میں جھگڑے یہ نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں انگریز نے شروع کیا کہ ابھی مولویوں کی طاقت کو کمزور کیسے کیا جائے، ملاؤں کو ملاؤں کے ساتھ لڑاؤ۔ ایک دیوبند والے بزرگ ہیں تو ان کو کمزور کرنے کے لیے بریلوی میدان میں آ گئے، یہ گستاخ ہیں، یہ ہیں، یہ ہے کر کے آپس میں عوام لڑنا شروع ہو گئی۔ اور اہل حدیث جیسے لوگ نکلے، بولتے ہیں بھائی آپ نے اگر نماز کے اندر یوں ہاتھ نہیں اٹھے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ظالم لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں، شراب اور اس طرح کی چیزیں۔ آپ کسی بھی اہل حدیث کا بیان سنو، کبھی بھی آپ کو برائیوں کے خلاف نہیں روکیں گے، لیکن دیوبند کے خلاف ضرور بکواس کریں گے کہ آپ کی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی ہے، یہ کیا ہے، اس طرح کا فساد۔ اسی طرح سے شیعہ دیکھو، شیعہ لوگ پوری دنیا میں ہیں، صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا میں ہیں۔
لیکن کہیں بھی شیعہ سنیوں کے آپس میں لڑائیاں نہیں ہیں، یہ پاکستان میں ہے، یہ اس کا کمال ہے انگریز کا۔ تو اس طرح کے ملا لوگ، علماء، قادیانی بھی تو عالم تھا، احمد رضا خان بریلوی بھی تو عالم تھا، اور اس طرح اہل حدیث کے بڑے بڑے بھی تو علماء ہیں، لیکن پھر کسی لالچ کے اندر آ کر کے، کسی دھمکیوں کے اندر آ کر کے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کیسے میدان میں آ جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو پچھلی حکومت تھی عمران کی، ایک بہت بڑا مولوی صاحب تھا، وہ اس کی کھل کر کے حمایت کرتا تھا۔ جب اس کا کفر اور یہ یہودیت کھل کر سامنے آ گئی، ایک مرتبہ جمعے کے دن ظہر کے ٹائم پر، جمعے کی نماز کے ٹائم پر، اس نے سخت بیان کیا کہ اس نے گستاخی کی ہے اور گستاخ رسول کو یہ چھوڑ رہے ہیں، یہ غلط کیا ہے۔ اسی دن شام کو اس بیچارے کو خنجروں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو علماء، یہاں حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ علماء سب سے زیادہ برے ہوں گے، انہی کے ہاں سے فتنہ اٹھے گا، پھر ان کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ ابھی یعنی گندے سے گندے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ملا جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا مولوی بھی آیا جو کہتا ہے کہ عمران خان امیر المومنین ہے، نعوذ باللہ۔ بولتا ہے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ دین کا اور قیادت کا حقدار یہی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے لوگ بھی ملا لوگ ہیں، اور اس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 2 سال کے بچے کو آتا ہے، اس ظالم کو نہیں آ رہا، اسی کے لیے بول رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ دیندار ہے، دیانتدار ہے اور مسلمانوں کا وفادار ہے۔ تو ایسے علماء بھی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی کہ من عندہم تخرج الفتنۃ والیہم تعود، انہی کے ہاں سے فتنہ باہر نکلے گا، پھر انہی کی طرف لوٹ کر کے آئے گا۔ یہ جا کر کے ظلم کی حمایت کریں گے، پھر وہ ظالم پر انہی پر مسلط ہو جائیں گے۔ توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں کی تو پھر اسی فساد کے اندر یہ خود آ جائیں گے۔ پھر اللہ معاف فرمائے۔ یہاں بھی دیکھیں تبلیغ کا ایک بہت بڑا بزرگ، اس نے کھل کر کے اس کی حمایت کی، اور جب انہوں نے ظالموں نے پھر تبلیغ کے اوپر ظلم شروع کیا، کوئی اگر روڈ پر، مثال کے طور حیدرآباد کراچی کے روڈ پر کوئی تبلیغ جماعت کے لوگ نظر آ کے وہیں کھڑا کر دیتے ہیں، نہ آگے جانے دیتے ہیں نہ پیچھے جانے دیتے ہیں۔ بھائی گھر تو جانے دو، نہیں بھائی کرونا ہے، ہمیں حکم ان کو یہاں بند کر دو۔ تو یہ ظلم ان کے بڑوں نے کیا کسی نے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے پھر نیچے کو پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی کہ ابھی پورے ملک کے اندر کہیں بھی اجتماع کے اندر اس کو آنے ہی نہیں دے رہے۔ یہ کیا ہے؟ ایسا فتنہ، اس سے بڑے فتنے اور آگے آئیں گے۔ جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی، پیغمبر کریم کا زمانہ جیسے دور ہوتا جائے گا، روشنی نبی پاک کے نبوت کی روشنی جیسے دور ہوتی جائے گی، ایسے ہی فتنے اور بڑھتے جائیں گے، اندھیرا اور بڑھتا جائے گا۔ ایسے عالم کے اندر بچنے کی صرف صورت یہ ہے قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ورنہ آدمی کفر میں پڑا رہے گا اور شرک میں چلا جائے گا، اور احساس تک نہیں ہوگا کہ میں کوئی غلط بھی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ جیسے آج کل آدمی بہنوں کا میراث کا حصہ کھا جاتا ہے، اس کو گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں۔ کسی آدمی دکاندار سے ایک پین اگر 10 روپے کی چوری کر لے گا تو اسی کو احساس ہوگا کہ میں نے چوری کیا، گناہ کیا ہے، اور بہن کا حصہ ہے، لاکھوں روپیہ کھایا ہے، ظالم کو احساس تک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل جب کالا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لائک کریں ہماری ویڈیو کو، مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔